ہوں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں خبر ہے اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری اور ان کے دوست پر حملہ کیا گیا، جس میں قاسم سوری محفوظ رہے جبکہ ان کے دوست زخمی ہو گئے۔ قاسم خان سوری سحری کے لیے کوہسار مارکیٹ میں نجی ہوٹل پر موجود تھے کہ کچھ لوگ آئے اور پی ٹی آئی مخالف نعرے بازی کرنے لگے، جس کے بعد انہوں نے سابق ڈپٹی اسپیکر اور ان کے دوست پر حملہ کر دیا۔ واقعے کے بعد قاسم سوری اور ان کے دوست کا میڈیکل کرایا گیا۔ پولیس نے درخواست ملنے پر کارروائی شروع کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشن کا کہنا تھا کہ فوٹیج میں نظر آنے والے افراد کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور میڈیکل رپورٹ موصول ہونے کے بعد مقدمے میں دفعات کا اندراج کیا جائے گا۔ قاسم سوری نے ٹویٹ بھی کیا اور الزام لگایا کہ حملہ نون لیگ کے غنڈوں نے کیا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کا کہنا ہے کہ وہ ہوٹل میں سحری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور ان پر حملہ کر دیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اور ویٹرز نے حملہ کرنے والوں کو مار بھگایا۔ امپورٹڈ حکومت ہر جگہ رسوا ہو رہی ہے۔ آج ابھی ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور سحری کے لیے اچانک جو ہے کچھ لوگ آئے ہیں اور بزدل لوگ، اور آتے ساتھ انہوں نے جو ہے اٹیک کر دیا۔ ٹیبل پہ ساتھ جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے لوگوں نے ایک دم رسپونڈ کیا ہے اور لوگوں نے ان کو الٹا گالیاں دینی شروع کی ہیں اور ان کی جو بدتمیزی انہوں نے آ کے کی ہے، لوگوں نے کرسیاں تک ان کو ماری ہیں، ویٹرز نے جو ہے وہ ان کو مارنا شروع کیا ہے۔ اس حکومت میں یہ جو کرپٹ حکومت ہے، یہ جو چور حکومت ہے، بدماشوں کی حکومت ہے، یہ جو غلامی کا گلے میں توق پہن کے آئے ہیں امریکہ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اب دوبارہ یہ بدماشی کریں گے، ہوٹلوں جا کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کریں گے۔ عوام نے جو ریئیکشن دکھایا، میں پوری عوام کو شکر گزار ہوں جو اس ہوٹل میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے جس طرح ایک دم ریئیکشن دکھایا اور ان سب کو بھاگنا پڑا۔ یہ پاکستان بدل چکا ہے، لوگ جو ہے ان کے چہرے پہچان چکے ہیں، یہ خود غلام ابن غلام ہے۔ یہ کیا کر سکتے ہیں کسی کا؟ یہ میرے جیسے آدمی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ پوری آج عوام نے جو ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو بے عزت کیا اور اٹھ کے آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کا وقت، یہ جو حکومت انہوں نے کرپٹ حکومت آئی ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، یہاں پہ بدماشی کر رہی ہے عوام پہ، عوام اس کا جواب آپ دیکھنا کس طرح کو دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ رسوا ہو رہے ہیں، اور آج جس طرح رسوا ہو کے بھاگے ہیں یہ عبرت کا نشان ہے ان سب کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ حالیہ دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کے مثالی دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم سعودیہ روانگی سے پہلے گفتگو کر رہے تھے۔ We are profoundly grateful to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. The kingdom's leadership of the Muslim Ummah and for its deep commitment to Muslim causes. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. مریم اورنگزیب نے سعودی عرب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور روزگار بھی ملے گا۔ وزیر اعظم اور ان کے اتحادیوں کی نیت صاف ہے۔ ایک شخص نے معاشرے میں جو تباہی کی وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، جو حالات ہیں ملک کے، روزگار بھی عوام کو انشاءاللہ، جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، کابینہ ہے، کولیشن پارٹیز ہیں، ان سب کی نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، تو روزگار بھی مل جائے گا، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور باقی بھی تمام چیزیں۔ لیکن جو یہ معاشرے کی تباہی ہے، جو میں اس شخص کا نام اس پاک زمین پہ نہیں لوں گی کیونکہ میں اس زمین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے جو اس معاشرے میں تباہی کی ہے، جو یہ آج اس طرح کی بدتمیزی اور رویے، لیکن بہت سا ایسا معاشرے کا حصہ اور طبقہ موجود ہے اور اس سے زیادہ ہے جو کہ ابھی بھی ان تمام روایات، جو ہمارا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں، ان کی اہمیت کو جانتا ہے۔ تو لیکن یہ جو چیز ہے یہ وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ یہ بھی اسی ہمارے مثبت رویوں سے ٹھیک ہوگا۔
مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاگلوں کو یا تو پاگل خانوں میں بھرتی کرانا چاہیے یا ان پر سنگین غداری اور عدالتوں کی توہین کے مقدمات چلنے چاہیے۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی بچوں مالی حرکتیں کر رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے۔ یہ بھی کہا کہ سوچو ایسے ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کے حوالے ہمارا ملک تھا، شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے 31 مئی سے پہلے انتخابات کی تاریخ دینے اور بڑی عید سے پہلے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لوگ شہباز شریف کی حکومت تسلیم نہیں کرتے، کابینہ میں آدھے وزیر مجرم ہیں۔ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ عمران خان چین سے نہیں بیٹھے گا، ایک کال پر لوگ نکلیں گے۔ 2 ووٹوں کی حکومت جو ہمیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے، یہ یہودیوں کی سازش کی حکومت ہے۔ یہ ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سامراج کے اشارے پہ عمران خان کے خلاف کٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی جمہوریت کو لوگ تسلیم نہیں کرتے جس پہ فرد جرم لگنے والی ہو وہ وزیر اعظم ہو اور کہے جی کہ مجھے تاریخ دے دو، میں وزیر اعظم ہوں۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چوروں کو جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نفرت بڑھ جاتی ہے۔ اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے۔ یہ لوگ جب میں کہتا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی 1.5 سال پہلے، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اس طرح نکلتی ہے شین، اس طرح بیٹا چیف منسٹر، باپ پرائم منسٹر۔ اب میں کہتا ہوں ٹیکنیکل گورنمنٹ آ سکتی ہے، جمہوریت ختم ہو سکتی ہے، خانہ جنگی ہو سکتی ہے، عمران خان کی کال پہ انقلاب آ سکتا ہے۔ اس ملک میں یہ چوروں کی، لٹیروں، ڈاکوؤں، شہباز شریف کی حکومت کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 31 مئی سے پہلے مطالبہ کرتا ہوں کہ انتخاب کی تاریخ دی جائے اور بڑی عید کے آس پاس الیکشن کروائے جائیں۔ عمران خان چین سے نہیں بیٹھے گا، ساری قوم تیار ہو جائے اس کی کال پہ۔ پشاور سے ہزاروں کی تعداد میں اس کی لانگ مارچ میں شریک ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پچھلی حکومت کی بدترین نالائکی، نااہلی اور فاش غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے۔ IMF کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی سخت شرائط سابق حکومت نے قرض حاصل کرنے کے لیے طے کی تھی۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر کھڑے ہونا تھا، جو ہماری آزادی اور پرواز کے راستے میں باہر سے مداخلت اور سازش کر کے پتلے بٹھائے گئے ہیں۔ سب کو دعا کرنی ہے کہ پرواز کو روکنے والی زنجیریں توڑ دیں۔ جو کہتے ہیں ہم بھکاری ہیں یا لائف سپورٹ مشین ہیں تو ہمیں غلامی کرنا پڑے گی، یہ زنجیریں ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ وہ دعا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ علامہ اقبال کی جو خواب تھی وہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو ایک قوم اپنے نظریے کو کھو بیٹھتی ہے وہ قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خواب تھی ایک عظیم قوم نے کھڑا ہونا تھا مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر۔ اقبال کا شاہین تو بانی تب سکتا ہے انسان جب وہ اپنی زنجیریں توڑتا ہے جو ہمیں زمین پہ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی زنجیر ہے خوف کی زنجیر۔ یہ جو ہماری آزادی، ہماری پرواز کے راستے میں یہ جو ایک باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے ایک پتلے بٹھائے گئے ہیں، سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے، جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں۔ کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام ہو، جس کے ذہن میں غلامی ہو، جس کی زنجیریں بندھی ہوئی ہوں کہ جی ہم کیونکہ بیکاری ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی، بیگرز آر ناٹ چوزرز، یا کہیں جی ہم لائف سپورٹ مشین ہے تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو خواب ہے پاکستان، اس خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں روک رہی ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ عمران خان نے سیاسی تقریب میں نہیں بلکہ قوم کے لیے دعا کے لیے بلایا۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے بھکارے بننا ہے۔ ریاست مدینہ تو قوم نے بنانی ہے، عمران خان نے تو صرف تصور دیا۔ وہ بنی گالہ میں شب دعا پر خطاب کر رہے تھے۔
عمران خان صاحب نے مجھے دعوت دی کہ آپ دعا کے لیے تشریف لائیں. انہوں نے مجھے ابھی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلایا تھا. انہوں نے مجھے کہا ملک کے لیے دعا کر. تو میرا ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے، جیسے ہماری کشتی ڈاواں ڈول ہے، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے. چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو. اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہو گیا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا. ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بھکاری ہیں. پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو. دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. ہم ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن سے لڑنے کے بجائے فارن فنڈنگ کیس میں اپنی چوری کا حساب دے. آئین، پارلیمنٹ، عدلیہ کے بعد اب الیکشن کمیشن سے غنڈہ گردی کرنے سے گریز کریں. رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ غنڈہ گردی کی گئی تو قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا. جمہوری حکومت آنے سے ملک میں سکون اور چند آئین شکن بے سکون ہیں. شہباز شریف سپیڈ سے مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے ہی دم لیں گے. الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. تمام فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوتے ہیں. بعض افراد جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی تاثر پھیلا رہے ہیں. ایک اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ آج تک تمام فیصلے 5 یا 3 معزز ممبران نے اتفاق کی رائے سے کیے. ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں جس میں کوئی اختلافی نوٹ تک دیا گیا ہو. چیئرمین الیکشن کمیشن اور ممبران کے درمیان مکمل ہم آہنگی موجود ہے. الیکشن کمیشن بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتا رہے گا. ادھر سعودی سپریم کورٹ نے ہفتے کے روز شہریوں کو شوال کا چاند دیکھنے کی ہدایت کر دی ہے. سپریم کورٹ نے شہریوں سے کہا ہے کہ شہری اپنے طور پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور جس کو چاند نظر آئے وہ اپنے قریبی عدالت کو آگاہ کرے. ماہرین فلکیات کے مطابق ہفتے کے روز چاند کی پیدائش تو ہو چکی ہوگی، لیکن اس روز چاند نظر آنے کا امکان انتہائی کم ہے.